السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی کے حالات و واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ مستند ترین روایات سے ہی صرف میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، جن کا تذکرہ یا تو قرآن کریم کے اندر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا آثار صحابہ سے جو چیز ثابت ہے وہ اصل ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ اصل نہیں ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے میری کہ جو بات میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ پیٹنٹ بات ہو، وہ مکمل بات ہو، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ پھر بھی میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب مدینہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جاتا ہے کہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر اپنی پیاری بیٹی کے گھر جاتے تھے۔ پیاری آپ کو، باقی بھی آپ کو اولاد پیاری تھی، بیٹے بھی پیارے تھے، 3 بیٹے آپ کے اور 3 بیٹیاں، اور جو آپ کی عمر یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں فوت ہو چکے تھے۔ اب صرف ایک باقی تھی، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ باقی جو 6 اولادیں آپ کی، یعنی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں جو فوت ہو چکی تھیں، ان کے متعلق یہی ہے کہ ان سب کی محبت فاطمہ میں جمع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پیار و محبت تو سب سے تھی، لیکن اب چونکہ محبت صرف فاطمہ سے اس لیے سب سے زیادہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہ سب کی محبت فاطمہ میں جمع ہو گئے۔ بہرحال آپ وہاں پہنچے، سیدہ فاطمہ کو تلوار اپنی دی، فرمایا اس کو دھو ڈالو، اس کا خون ختم کر دو۔ آج اس نے ثابت کیا ہے، اور یہ بڑی صحیح ثابت رہی ہے، خوب اس سے کٹاؤ ہوا ہے دشمنوں کا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تلوار سیدہ فاطمہ کو دی، اور اس سے یہی فرمایا کہ آج اس تلوار نے حق ادا کر دیا ہے، اس کو آپ صاف کر دیں، اس سے خون جو ہے جتنا ہے یہ صاف کر دیں۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس تلوار نے آج بہت کام کیا ہے، اور بے لاگ میں لڑا ہوں اللہ کی راہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بے لاگ اللہ کی راہ میں لڑا ہے، لیکن سہیل بن حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی بے لاگ اللہ کی راہ میں لڑے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ اور باقی صحابہ کی بھی تعریف کی کہ جو خوب لڑے، ان کی تعریف آپ نے کی۔ اس جنگ میں، جنگ احد کے اندر، کل 70 جو ہے وہ مقتول ہوئے صحابہ کرام کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرف سے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک یہودی تھا، اور 69 جو تھے یہ مسلمان تھے، اور 69 میں سے 65 انصاری تھے، اور صرف 4 قریشی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، یعنی مہاجرین۔ تو اس طرح کل تعداد 70 بنتی ہے، تو 70 شہداء کہا جاتا ہے۔ تو جو یہودی اس جنگ میں مرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا معاملہ اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ کی تعداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے ایک روایت کے مطابق 22 آدمی ان کے واصل جہنم ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 37 آدمی ان کے کفار کے مارے گئے تھے۔ تو اس جنگ میں پلہ جو ہے وہ قریش کا، یعنی قریش مکہ کا، کفار کا بھاری رہا۔ وہ اب آگے کا جو معاملہ ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پھر عرض کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ ایام اور وہ راتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز میں ان واقعات کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔